امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 ماہ تک خلیفہ کے عہدے پر فائز رہے۔ پھر 6 ماہ کے بعد اپنے بھائی حسین سے مشورہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی ملک شام میں، اور آپس میں تھوڑی سی چپکلش بھی رہی ہے صحابہ کرام کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجتہادی خطا تھی، دونوں حق تھے، اور منافقین درمیان میں پڑے اور لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ تو کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بڑے بھائی ہیں، جو فیصلہ کریں کہ مجھے قبول ہے۔ تو یہ حضرات گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ مدینہ میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ادھر بھی مسلمانوں کی دائرہ کار بہت وسیع ہو چکا تھا۔ اب یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب حضرات کے سامنے بیعت کی، کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی، سب صحابہ نے اس کو متفقہ طور پر قبول فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہ تمام دونوں گروہ جو تھے ایک بن گئے، اسلام کو اور زیادہ شہرت اور بلندی ملی، لیکن یہ بات منافقین کو ہضم نہ ہوئی۔ جو دشمن تھے، اسلام دشمن تھے، ان کو یہ ہضم نہ ہوئی۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں شروع کی، ان کو کسی طریقے سے زہر دے دیا گیا۔ کئی مرتبہ کوشش کی گئی، لیکن ایک مرتبہ تو اتنا سخت زہر دیا کہ ان کو پیخانے کی جانب سے خون آنے لگا اور الٹیاں خون کی، اور اپنے بھائی امام حسین سے کہنے لگے کہ میرا دل چر رہا ہے، بہت زیادہ مجھے تکلیف، تڑپ رہے تھے۔ تو بھائی نے پوچھا کہ کس نے زہر دیا ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر میں بتا دوں تو کیا کرو گے؟ تو امام حسین فرمانے لگے میں اس کو قتل کروں گا، انتقام لوں گا آپ کا۔ تو کہنے لگے اگر تو میرا شبہ درست ہوا کہ جس نے مجھے زہر دیے، جس کے بارے میں میرے دل میں بات ہے، شبہ ہے، تو میں خود اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی عدالت میں اس سے انتقام لے لوں گا، اور اگر میرا شبہ غلط ہوا تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے قصور کا خون بہے، لہٰذا اس معاملے کو ادھر ہی رہنے دیں۔ اس طرح سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے پیشکش کی، وہ کہنے لگے میں اس خلافت سے بری ہوں، میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ فوت ہو گئے، تو یزید تخت نشین ہوا، ان کا بیٹا۔ اب وہاں سے پھر یہ سارا معاملہ آگے چلا ہے۔ یزید نے تمام حکام کی طرف، گورنروں کی طرف پیغام بھیجے کہ میری بیعت کیجیے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وصیت کی تھی اپنے بیٹے یزید کو کہ یہ جو شہزادے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، یہ بڑے حضرات تھے، ان کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کرنا، ان پر اپنی بیعت کو پیش کرنا، اگر یہ قبول کر لیں تو خلیفہ بن جانا، اور اگر یہ قبول نہ کریں، مسترد کر دیں تو خلافت کا تو حقدار نہیں، پھر سائڈ پہ ہو جانا۔ اور وصیت بھی کی کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمانا، یہ بڑے حضرات ہیں، اللہ کے نبی کا خاندان ہے۔ تو یزید جیسے تخت نشین ہوا، اس نے پیغامات بھیجے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب گورنر مدینہ نے پیغام بھیجا کہ بیعت کریں یزید کے نام پر، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بیعت نہیں کروں گا۔ تم چاہتے ہو کہ چونکہ ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، سب لوگوں کی نظریں امام حسین پر تھی کہ اگر یہ بیعت کر لیتے تو ظاہر بات ہے سارے مدینے نے بیعت کر لینی تھی، اور انہوں نے بھی سوچا کہ اگر ان کو ہم نے بیعت پر راضی کر لیا تو سب لوگ ہمارے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ میں ایسے بیعت نہیں کروں گا، میں خود یزید کے پاس جا کر اپنا معاملہ طے کرتا ہوں، میں ایسے بیعت نہیں کرتا۔ خیر وہاں سے یہ معاملہ بیعت سے انکار کیا، ظاہر بات ہے ان کو حق پر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے بیعت سے انکار کر دیا۔ یہاں سے یہ معاملہ پھر آگے چلا جو واقعہ کربلا تک پہنچا۔ کربلا میں جا کر کوفیوں نے بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں خطوط روانہ کیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہم یزید کی بیعت پر متفق نہیں ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دیں۔ سینکڑوں خطوط ان کو آئے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار، عشق و محبت کا اظہار، ان کی بیعت کا اظہار، سب کچھ کوفیوں نے کیا ان کے ساتھ۔ اب اتنے زیادہ خطوط آئے، انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی، تو بڑے بڑے حضرات نے، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، حضرات نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں، یہ بڑے غدار لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں،
انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی غداری کی تھی، آپ ایسا نہ کریں۔ وہ کہنے لگے اتنے خطوط میرے پاس آ چکے ہیں، بیعت کے لیے مجھے بلا رہے ہیں، اگر اللہ نے پوچھ لیا مجھ سے کہ لوگ تجھے حق کی طرف بلا رہے تھے تو کیوں نہیں گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو خیر مشورہ ہوا صحابہ کرام کا کہ آپ پہلے کسی اپنے نائب کو بھیج دیں تاکہ حالات کی خبر مل سکے کہ کیسے حالات ہیں۔ تو انہوں نے پھر متفقہ طور پر حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو روانہ فرمایا۔ اب ان کے 2 لاڈلے بچے تھے، وہ بھی کہنے لگے ہم بھی باپ کے ساتھ جائیں گے، یہ محبت تھی، ضد تھی بچوں کی، خیر وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ اب جیسے ہی کوفہ میں پہنچتے ہیں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب انہوں نے جوابی خط لکھ دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوفہ کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، سب لوگ آپ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر یہ خط روانہ ہوا، یزید کو پتہ چلا کہ سارا کوفہ ان کے ساتھ ہو گیا، یہ یزید ملک شام میں تھا، اس نے وہاں سے ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا، اور یہ بڑا ظالم جابر شخص تھا، اور فوراً اس کو گورنری دی کوفہ کی، عراق کی، اور کہنے لگا سب کو اس کی امام حسین کی بیعت سے پھیر دو جیسے بھی ہو۔ اب یہ ابن زیاد جو آیا، اس نے آ کر ایسے تقریر کی، اعلانات کیے کہ تم نے غداری کی ہے حاکم وقت سے، یزید سے جو امیر المومنین ہے اس وقت لوگوں نے بنا لیا تھا جس کو، غداری کی، لہٰذا اس کی سزا قتل ہے، یا تو بیعت سے ہاتھ پیچھے کر لو یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ کوفی لا یوفی، ان کے بارے میں ایک مقولہ مشہور ہے عربی میں، الکوفی لا یوفی، کہ کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے بیعت سے ہاتھ پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ کوفہ کی بڑی جامع مسجد میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ امامت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو بہت سارے کوفی تو مسجد میں ہی نہیں آئے، پھر بہت سارے ویسے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ہاتھ کیوں نہیں باندھے تم نے؟ تو کہنے لگے ہم نے ہاتھ اس لیے نہیں باندھے کہ اگر ابن زیاد نے دیکھ لیے تو ہم کہیں گے ہم تو ویسے ہی کھڑے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ جب سلام پھیرا حضرت امام مسلم نے تو سب لوگ جا چکے تھے چھوڑ کر۔ اب پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو وہاں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے 2 معصوم بچوں کو بھی شہید کیا گیا، لیکن کیا کرتے، پیغام بھیج چکے تھے، اب روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب پیغام پہنچتا ہے، صحابہ کرام کو وہ خط دکھایا تو سب صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ اب یہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ تو ان کے خطوط کی وجہ سے آئے تھے، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اب یہ 72 افراد کا یہ قافلہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ وہاں سے چلا کربلا کے قریب پہنچا تو فرزدق شاعر ان کو ملتا ہے، پوچھا حالات کیسے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کے بھائی کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، اونچے مینار سے ان کو نیچے پھینکا تھا، بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اور فرمایا کہ کوفہ والوں کے دل تو شاید آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے کو خطاب کیا، فرمانے لگے کہ مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب کے بعد بڑے پریشان ہوئے، صحابہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھے وہ مٹی دکھائی گئی جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، وہ سرخ رنگ کی مٹی مجھے دکھائی گئی ہے، اس لیے میرا تو یہ تقدیر کا معاملہ ہے، میں تو اس کام کے لیے نکلا ہوں، میں آپ کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں آپ مدینہ واپس چلے جائیں۔ لیکن وہ بھی کہاں ساتھ چھوڑنے والے تھے، کہنے لگے ہم تو انتقام لیں گے، ہم اب واپس نہیں جائیں گے۔ اب وہاں سے پھر آگے چلے، ابن زیاد نے فوجوں کو بھیجا، حر بن یزید کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا ابن زیاد نے کہ ان کو روکا جائے۔ تو کربلا کے میدان میں جب پہنچ کے وہاں خیمے لگ گئے تو حر بن یزید سے کہا کہ ان کا پانی بند کر دیے، دریائے فرات قریب تھا۔ اب دریائے فرات کا پانی جانوروں کے لیے تو کھلا تھا، گھوڑوں کے لیے کھلا تھا، کتوں کے لیے کھلا تھا، لیکن یہ آل رسول کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا۔ تقریباً 72 گھنٹے انہوں نے پیاس برداشت کی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا حر بن یزید سے کہ جاؤ ابن زیاد سے کہو میری 3 شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک مان لے، میں لڑائی کے لیے یہاں نہیں آیا، میں کرسی کے لیے یہاں نہیں آیا۔ 3 شرطیں کیا ہیں؟ یا تو مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے، یا پھر مجھے براہ راست یزید سے ملنے دیا جائے، میں خود اس کے ساتھ بات چیت کر لیتا ہوں، یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ میں کافروں کے ساتھ لڑ کر شہید ہو جاؤں، آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے،
میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان قتل و قتال ہو۔ اب یہ حر بن جو یزید تھا، اس نے پیغام بھیجا ابن زیاد کی طرف۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ جو حر بن یزید ہے یہ پھسل رہا ہے۔ اس نے شمر ذی الجوشن کو لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ، ہمیں کوئی شرط منظور نہیں ہے، یا تو بیعت کرو یا پھر قتل کے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ ان کو برطرف کر دیا گیا، حر بن یزید کو۔ اب یہ وہ آدمی ہے، جب عین میدان جنگ گرم ہو گیا اس وقت یہ کافروں کی صف سے نکلے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں داخل ہوئے اور کہنے لگے میں ان دشمنوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، بلکہ مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی ضرورت ہے۔ ان کی طرف سے یہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اب یہ شمر ذی الجوشن اور ابن زیاد سب سے زیادہ برا کردار ان دونوں کا ہے قتل حسین میں۔ اب شمر ذی الجوشن نے پھر جنگ کی تیاری کی، صف بندی ہوگی۔ یہ 10 محرم جمعہ کا دن تھا، تقریباً سورج نکلنے کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی آپس میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 32 گھڑ سوار تھے، 40 پیادہ تھے جو لڑنے والے تھے۔ اب یہ ادھر تقریباً 72 لوگ تھے اور ادھر تقریباً 5000 کا لشکر، کیسے مقابلہ ہو سکتا تھا؟ خیر اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا۔ عین جب جمعے کا وقت آیا، جمعہ تو پڑھ نہیں سکتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہیر بن القین سے فرمایا کہ جاؤ شمر سے کہو کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو، جنگ کو بند کرو۔ تو کہنے لگا کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے بلکہ نماز میں بھی قتل کریں گے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب نماز نہیں چھوڑ سکتے، عین میدان جنگ کے اندر قتل و قتال ہو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے نماز پڑھو۔ اس طرح انہوں نے اس وقت نماز پڑھی، ظہر کی نماز۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے بیٹے بھی تھے، بھائی بھی تھے جو یکے بعد دیگر شہید ہوتے چلے گئے۔ امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ بھتیجے تھے، جب ان کو یہ شہید ہوئے تو انہوں نے آواز یا اماں، اے میرے چچا جان۔ حضرت امام حسین رضی اللہ بڑی مشکل سے ان کے پاس پہنچے، سرہانے کھڑے ہو کر کہنے اے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا تیری خاطر، بس اللہ جیسے راضی ہے ہم بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اب اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پورے کنبے کو انہوں نے شہید کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا چھوٹا معصوم بچہ تھا خیمے میں، عبداللہ، اس کو اپنی گود میں اٹھایا، ان سے کہنے لگے کہ یہ بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی دے دیں، 72 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ پیاس سے زبان باہر آ رہی ہے۔ خیر تقدیر کو یہی منظور تھا، ایک تیر آیا اور اس بچے کے حلق سے پار ہو گیا، اور اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف بلند کیا کہ یا اللہ اگر تو نے مدد روک لی ہے، تو اس بات پر راضی ہے تو ہم بھی تیرے فرمان پر راضی ہیں۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ 72 لاشیں سامنے پڑے ہیں اور ایک آنسو بھی امام حسین کا نہیں نکلا۔ اور اس طرح پھر یہ ان کا شمر ذی الجوشن نے سر تن سے جدا کیا، سب کے سر نیزوں پر لٹکا دیے گئے، اور امام حسین کا سر جب پہنچا ابن زیاد کے سامنے، اس نے ہونٹوں پر چھڑی ماری۔ وہاں ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے بدبخت، ان ہونٹوں سے چھڑی کو پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے وہ مجلس سے نکل گئے۔ اس طرح انہوں نے ظلم و ستم کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ یاد رکھیں یہ کربلا کے واقعے میں بے شمار غلط قصے کہانیاں لوگوں کو رلانے کے لیے حضرات سہارا لیتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اہل بیت جو تھے، آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں اپنا دوپٹہ سر سے اتار لیا، گریبان پھاڑا، رونا پیٹنا، ماتم کیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی کا گھرانہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ سب جھوٹے قصے کہانیاں ملا کر لوگوں کو رلانے کی خاطر ایسے کیے جاتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنے ظلم کے بعد ایک آنسو بھی نہیں نکلا، اتنے بہادر و صبر کرنے والے، تو اسی ماں کا دودھ پینے والی بہن اور اسی باپ سے جنم لینے والی یہ بہن زینب وہ کیسے ایسے کر سکتی؟ بالکل ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اس طرح یہ جو حضرات تھے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا جو اللہ کو منظور تھا، لیکن یہ اعلان کر دیا کہ گردنیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن باطل کے سامنے ہمارا سر نہیں جھک سکتا۔ یہ پیغام دے دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ دین کی خاطر کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ تو یہ تھی محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ہر بات کو مانیں، ان کے احکامات پر چلیں، جو انہوں نے کیا ہم بھی کریں۔
امام حسین نے تو عین میدان جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں کتنی محبت ہے، ہمیں کتنی نماز سے لگاؤ اور محبت ہے کہ ہم عام چھوٹے چھوٹے کاموں کی خاطر نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اس سے عبرت لینی چاہیے اور اس سے جو سبق حاصل ہونے وہ لینے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔